فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہوا ہے۔ یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی، جس رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جب وہ اللہ خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کرتے ہوئے کبھی برداشت نہیں کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندوں کے ظلم کو برداشت کر جائے؟ دنیا میں کوئی ایک ہی طاقتور نہیں ہوتا، ظالم سے بڑھ کے ظالم ہوتے ہیں، طاقتور سے بڑھ کے طاقتور ہوتے ہیں، عالم سے بڑھ کے عالم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرف اشارہ کیا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا۔ بعض مفسرین نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی اللہ ظالم کو کسی اور ظالم کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر بڑا ظالم مسلط نہ بھی ہو تو ظلم کو دیکھتے رب تعالیٰ ایسی غیرت کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ظالم کو پکڑ لیتے ہیں، خود بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اے میری امت کے لوگوں ظلم سے بچ جانا، جتنے ظلم کرو گے قیامت کے اندھیرے اتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور رب کی زمین اور اس کے آسمان تلے رہتے ہوئے غیر اللہ سے دعائیں کرنا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں چڑھانا، غیر اللہ پہ جا کے کسی بھی ڈھیری پہ یا کسی جگہ پہ پیشانی کو ٹیکنا اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔